السلام علیکم، امید ہے کہ آپ بالکل ٹھیک ہوں گے۔ آج جو میں گفتگو کرنا چاہ رہا ہوں وہ ہے سیف چیریٹی کے حوالے سے۔ ابھی کچھ دن پہلے میری ملاقات ہوئی ہے کراچی کے ایک مقامی ہوٹل میں، ایک خاتون سے آفیشلی ملاقات تھی، جن سے جب میں نے اس حوالے سے گفتگو کی تو انہوں نے کہا کہ میرا کچھ ایکسپیرینس رہا ہے پاکستان کے کچھ ریموٹ ایریاز میں کام کرنے کا، اور ان ریموٹ ایریاز میں مجھے جو سب سے عجیب چیز لگی، جو میں بیان کرتے ہوئے بڑی فیل کرتی ہوں کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے پاکستان میں یا دنیا میں بھی، کیونکہ جب آپ اپنے ہی ایک گھڑے میں رہتے ہیں، آپ باہر لوگوں سے نہیں ملتے ہیں، باہر لوگوں کو نہیں دیکھا ہوتا ہے، تو کچھ نہ کچھ چیزیں آپ جب ایسی دیکھتے ہیں تو آپ کو فیل ہوتا ہے کہ ہاؤ دس از پاسبل، یہ کیسے ہو سکتا ہے یار۔ تو انہوں نے کہا کہ میں نے ایک ریموٹ ایریا کے اندر کام کیا، اور سندھ اور بلوچستان کے جو ہے مڈل میں، تو وہاں پہ خاتون جو بہت غریب تھیں، ان کا ایک چھوٹا سا ٹینٹ نما گھر تھا، اور ان سے جب میری گفتگو ہوئی تو گفتگو کرنے کے بعد مجھے معلوم ہوا کہ اس خاتون کی کوئی 3-4 بیٹیاں ہیں، اور ان بیٹیوں کو بیاہنے کے لیے، شادی کرنے کے لیے اس نے 60,000 روپے میں اپنا بیٹا بیچا، اور بیٹی کی عمر آئی تھنک ہوگی کوئی 3 سے 4 سال، کیونکہ شادیاں جو ہیں ان کی 13، 14، 15 سال کے اندر کر دیتے ہیں، ان کو اس عمر میں ٹینشن شروع ہو جاتی ہے۔ تو اس نے تقریباً 4 سے 5 سال کا بچہ جو ہے وہ 60,000 روپے میں سیل کیا، اور یہ بات انہوں نے مجھے بتائی ہے تقریباً 2007 کا ایکسپیرینس انہوں نے میرے ساتھ شیئر کیا۔ تو اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں پاکستان میں کتنے دھماکے تھے۔ پاکستان میں 2006-07 سے لے کر 12-13 تک ہم روزانہ ایسی خبریں سنتے رہے ہیں کہ پاکستان میں دھماکے ہو رہے ہیں، پاکستان میں بہت سارے قتل و غارت ہو رہی ہے، دھماکے ہو رہے ہیں، لوگ فوت ہو رہے ہیں، شہید ہو رہے ہیں، اور سٹک ہو کے رہ گئی نا لائف۔ لیکن پھر حالات تھوڑے بہتر ہوئے، سیف چیریٹی کی طرف ہمارے معاملات جو ہیں گورنمنٹ لے کر گئی ہے، تاکہ ہم چیریٹیز صحیح جگہ پر کر سکیں۔ پاکستان میں بہت سارے پروجیکٹس بھی سیف چیریٹی کے حوالے سے نان پروفٹ آرگنائزیشنز چلا رہی ہیں، جس کے متعلق آپ لوگ زیادہ بہتر طریقے سے جانتے ہوں گے۔ تو اس میں ہم لوگ نارملی ہم کسی روڈ پر سے گزر رہے ہوتے ہیں، کسی بھی روڈ سے گزر رہے ہوتے ہیں، تو روڈ کے درمیان کے اندر کچھ مانگنے والے کھڑے ہوتے ہیں، تو ہم اپنا صدقہ خدا ترسی کے طور پہ اور انسانیت کے ناطے ہم ان کو کچھ اماؤنٹ پے کرتے ہیں۔ لیکن ہم کسی کو بھی اگر یوں اماؤنٹ پے کر رہے ہیں تو ہم اپنے وطن کے ساتھ غداری کر رہے ہیں، ہم اپنے لوگوں کے ساتھ غداری کر رہے ہیں، اور ہم ان کی جان کے تحفظ کو رسک میں ڈال رہے ہیں، کیونکہ وہ کون ہیں، کہاں سے آئے ہیں، کیسے ہیں، کوئی نہیں جانتا۔ آپ اپنے اپنے شہروں کے اندر دیکھ لیجئے کہ روڈ کے اوپر کچھ فیمیلز، کچھ معذور اور کچھ اس طرح لوگ موجود ہوتے ہیں، اور شام کو وہ بیٹھ کر موو کر جاتے ہیں۔ اگر آپ ان کا ڈیلی کا چیک کریں، جیسے ہمارے بعض لوگ جب ٹھیکہ لے رہے ہوتے ہیں، وہ جو ہمارا ٹول ٹیکس ہوتا ہے اس کے وجہ سے ٹھیکہ لے رہے ہوتے ہیں، تو وہ اپنا ایک بندہ بٹھا دیتے ہیں دیکھنے کے لیے کہ یہاں سے کتنی گاڑیاں گزر رہی ہیں، کتنے ٹریلر گزر رہے ہیں۔ تو آپ اگر اپنی کبھی آبزرویشن کریں تو دیکھیں کہ وہاں سے جس جگہ سے وہ گزر رہے ہیں تو کتنے پیسے ان لوگوں کے پاس ڈیلی بیسس پر آ رہے ہیں۔ جب وہ ہیں فقیر تو اتنے پیسوں کی کیا ضرورت ہے؟ ویسے تو اس معاملے کو ڈسٹرکٹ گورنمنٹس اور تحصیل گورنمنٹس کو بھی دیکھنا چاہیے، اور ہمارا ذاتی طور پہ بھی فرض ہے یہ، کیونکہ کل جب دھماکہ ہوگا تو اس میں شاید ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کا کوئی نہ جائے، آپ یا ہم میں سے کوئی بازار میں موجود ہوگا اور وہ گزر جائے گا۔ تو بنسبت اس کے کہ ہم کل کی احتیاط نہ کریں تو آج بہتر ہے ہمارے لیے یہ۔ سیف چیریٹی کے لیے ہمارے بہت سارے جو کسان، ہمارے بہت سارے جو انڈسٹریلسٹ ہیں، وہ اپنی جب صدقات خیرات نکالتے ہیں تو وہ ویریفائی نہیں کرتے ہیں چیزیں، اور ہمارے بازاروں کے اندر کچھ خواتین، کچھ مرد جو ہیں وہ پیسے مانگنے کے لیے آتے ہیں۔ تو ایک چیز انڈرسٹینڈ کر لیں کہ اسلام میں بھوکے کو کھانے کا کنسیپٹ ہے، کہ اگر کوئی بھوکا ہے تو آپ اس کو کھانا کھلا دیجئے، آپ کسی کو پیسے نہیں دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ بعض لوگ ہمیں اس بات پہ ایگزامپلیٹ کرتے ہیں حضرت ابراہیم کا واقعہ، کہ حضرت ابراہیم نے ایسا کیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان کو کہا کہ نہیں آپ واپس جائیں۔ لیکن پھر میں آپ کو دوبارہ بتا رہا ہوں کہ اگر کوئی آپ کو غریب ملتا ہے تو آپ اس کو کھانا کھلا دیجئے، آپ اس کو پیسے نہ دیجئے،
کیونکہ یہ بہت بڑا ایک دھندا ہے، اور پاکستان فیٹف سے بھی شاید تبھی نکل سکے کہ جب ہم سیف چیریٹی کی طرف جا سکیں، اور ایسے لوکل آرگنائزیشنز جو ہیں ان کو، لوکل آرگنائزیشن سے مراد میرا یہ ہے کہ لوکل ایسے جو لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے اپنی اپنی آرگنائزیشن بنا کے، بلکہ ان کے تو وہ بھی ہوتے ہیں کہ اس جگہ پر یہ والا آدمی کھڑا ہوگا، اس جگہ پر یہ والا آدمی کھڑا ہوگا، انہوں نے سٹاپس اپنے جو ہیں وہ ڈیوائیڈ کیے ہوتے ہیں۔ تو پاکستان کے قانون کے مطابق اور اسلام میں گدھا گری جو ہے بری چیز ہے، اور آپ کسی کو یوں پیسے نہیں دے سکتے ہیں۔ ایک اور ہمارے ہاں بڑا مسئلہ پایا جاتا ہے، ہمارے ہاں مدارس موجود ہیں جن کو ہمارے لوگ فنڈ کرتے ہیں، اچھی چیز ہے، آپ کے علاقے کے مدارس ہیں وہ، ایسے تمام مدارس جو آپ کے علاقے کے ہیں، ایسے تمام لوگ جو آپ کے علاقے کے ہیں، آپ ان کو فنڈ دیں، یہ اچھی چیز ہے۔ آپ کیونکہ ڈیلی آپ کو ان کے ساتھ انٹریکشن رہتا ہے، آپ کے اپنے علاقے کے لوگ ہوتے ہیں، کوئی ایسی چیز نہیں ہے۔ لیکن جب ہم عشر نکال رہے ہوتے ہیں تو دور دراز علاقوں میں کچھ لوگ جاتے ہیں، اور پاکستان میں تو آپ کو بس گیٹ اپ کرنا ہے، بلکہ میں نے بھی ہلکی سی داڑھی رکھی ہوئی ہے تو مجھے بھی بعض لوگ کہہ دیتے ہیں حافظ صاحب، مولوی صاحب، تو حالانکہ میں ہوں نہیں۔ اگر میں اس کے ساتھ ایک کیپ پہن لوں، قمیض شلوار پہن لوں، تو میں اگر کسی کو جا کے کہوں جی آپ اپنے عشر کی اماؤنٹ دیں اور میں اس کو یوز کر لوں کسی غلط معاملے کے اندر، کیونکہ ہمارے یہاں ویریفائی کرنے کا تو طریقہ ہے نہیں، تو جب ہمارے عشر دیا جاتا ہے، جب ہمارے زکوٰۃ صدقات اور دوسری چیزیں دی جا رہی ہیں تو ویریفائی نہیں کر رہے ہوتے۔ اور اگر آپ کے پاس بلک اماؤنٹ ہے تو آپ اپنا صدقہ اور زکوٰۃ سے لوگوں کو کام شروع کروا کے دے سکتے ہیں، بنسبت اس کے کہ آپ ان کو پیسے دیں اور پیسوں سے وہ کچھ اور کرتے رہیں، کون لوگ ہیں کون نہیں ہیں یہ چیزیں نہیں پتہ لگ رہی ہوتی۔ تو پاکستان کے لیے، اپنی عوام کے لیے سیف چیریٹی کی طرف چلتے ہیں ہم، تاکہ آئندہ ہم کسی بھی مسئلے سے جوجھنے سے بچ سکیں۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔